السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے بولنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور زبان ہی سے ہم کسی چیز کا مزہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں 3000 بالکل چھوٹے چھوٹے کھانے بنائے ہیں جو دیکھنے میں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمیں ہر چیز کا مزہ بتا دیتے ہیں۔ اگر میٹھا کھائے تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز میٹھی ہے، نمکین کھائے تو یہ بتائیں گے کہ یہ چیز نمکین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان باریک کھانوں کو بند کر دے تو میٹھا، کھٹا، کڑوا اور نمکین سب برابر ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے ہر چیز کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان جیسی چیز کو بہترین آلہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امیر کی اطاعت اور فرما برداری ہر اس چیز میں ضروری ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ نیکی سے چہرہ پر روشنی آتی ہے اور دل پر نور ہوتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور گناہ سے چہرہ پر سیاہی آ جاتی ہے، قبر اور دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے، جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، روزی میں تنگی آ جاتی ہے، اور مخلوق کے دلوں میں بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے سفر کیا اور کسی چٹیل میدان میں ٹھہرے، ان کے پاس کھانے کی چیز تو ہے لیکن آگ پر پکانے کی ضرورت ہے، پس وہ پھیل گئے۔ ان میں کوئی گوبر لے کر آیا، کوئی ہڈی اور کوئی لکڑی لے کر آیا، اور ان سب نے ان چیزوں کو پکانے کے لیے جمع کیا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی دوسرے گناہ کرتا ہے، حتیٰ کہ گناہوں کو جمع کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ حیا شیشی میں بند خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اگر خوشبو اڑ جائے تو شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ جب تم اپنے کسی بھائی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو، اس کے خلاف شیطان کی مددگار نہ بن جاؤ کہ یوں کہنے لگو اللہ اسے رسوا کرے، اللہ اسے برباد کرے، بلکہ یوں کہو اللہ اسے توبہ کی توفیق دے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ لہجے اور الفاظ کی اذیت ہر اذیت سے بہت زیادہ درد دیتی ہے، خاص کر جب یہ الفاظ اور لہجے اس شخص کی طرف سے ہو جس کے لیے آپ نے اپنے ہر سکھ لٹائے ہو۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ اچانک موت دوسروں کو بھی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے اے میرے رب، اے میرے اللہ، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں
کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تم جنت سے محبت رکھتے ہو تو پھر موت سے محبت رکھو، کیونکہ اس وقت تک تم جنت کو نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ تم مر نہ جاؤ۔ متقی کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ اپنے فاضل اوقات میں نیکیاں کماؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت اچانک آ جائے۔ میں نے کئی ایسے تندرست لوگ دیکھے ہیں جنہیں کوئی بیماری نہ تھی، لیکن اچانک موت آنے سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ انسان اسی کی بات چپ چاپ مان لیتا ہے جسے کھونے سے وہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور ایک دوسرے پر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت دے رکھی ہے، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت اور اس دنیاوی مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ محبت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔